بالنعيم. شرح عقائد میں قیل و قال بہت ہے، جن میں سے اکثر بحث سے متعلق نہیں ہوتے، تو کیا انہیں حذف کر کے پڑھایا جا سکتا ہے؟ میں صرف ایک جگہ پوری کتاب میں ایک جگہ ایسی ہے کہ جہاں میں کہتا ہوں کہ یہاں امام تفتازانی رحمہ اللہ نے کچھ زیادہ ہی قیل و یقال کر دیا ہے، اور یہ جگہ ہے مسئلہ خلق قرآن میں، جہاں انہوں نے صفت کلام کے اوپر گفتگو کی ہے، کلام لفظی، کلام نفسی، اور دیر تک وہ چلے جا رہے ہیں اور دور تک چلے جا رہے ہیں۔ تو دیر تک اور دور تک مسئلہ حل ہو گیا، اب اس میں وہ وفیہ نظر فإن قیل یقال اور محقق دوانی نے یہ کہہ دیا، اور تو وہ جو وہاں کچھ ذرا کوفت سی ہونے لگتی ہے۔ اس لیے میں اکثر یہ کہتا ہوں، اگر طلبہ کو دیکھتا ہوں کہ ان میں حشاش بشاش ہیں تو وہ مباحث پڑھا دیتا ہوں، اور اگر لگتا ہے کہ ان کے چہرے پر کچھ اس طرح کے آثار ہیں کہ بھئی ذرا جذبت سے ہو رہے ہیں، تو وہ مباحث میں سکپ کر کے آگے بڑھ جاتا ہوں۔ تو یہ استاد کی ثوابدید کے اوپر ہے۔ اچھا، دوسرا سوال ہے کہ کیا سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ الحاد مغربیت کے فروغ کا سب سے بڑا ذریعہ ہے؟ اگر ہاں تو اسے روکنے کے لیے علماء کو کن پہلوؤں پر غور کرنا چاہیے؟ سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ نہ صرف الحاد مغربیت بلکہ عمومی طور پر تمام فتنوں کے فروغ کا ذریعہ ہے۔ وہ کوئی سا بھی فتنہ ہو، وہ میڈیا، سوشل میڈیا ہی کے ذریعے پھیلتا ہے اور فروغ پاتا ہے۔ اور فتنوں کو ختم کرنے، ان کا قلع کما کرنے کے لیے ایک اصول یہ ہے کہ جس راستے سے فتنہ آ رہا ہو اس راستے پر بند لگا دیا جائے، تو فتنہ آنا بند ہو جائے گا۔ اگر کہیں سوراخ سے پانی رس رہا ہے تو آپ سوراخ کو بند کر دیں، پانی رسنا بند ہو جائے گا۔ لیکن سوراخ ادھر ہے اور آپ بند دوسری جگہ کر رہے ہیں جہاں سوراخ نہیں ہے، تو وہ پانی تو آتا رہے گا۔ تو کچھ افراد ہمارے درمیان ایسے ہونے چاہیے جو ان میدانوں میں جا کر دین کی تبلیغ کریں اور دین کے احکام کو بغیر کسی معذرت خواہانہ رویے کے بیان کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر بازار اوکاز میں جا کر تبلیغ کر سکتے تھے تو پھر ہمارے کچھ علماء اس میدان میں کیوں نہیں کام کر سکتے؟ ہاں، اگر ہر ایک آدمی سوچنے لگے کہ بھئی فلاں چونکہ سوشل میڈیا کے اوپر اس میدان میں کام کر رہا ہے، میں بھی کروں گا، اور ہر آدمی اب یہ کام کرنے لگے، تو اس کو کہتے ہیں انفلیشن۔ انفلیشن سمجھتے ہیں آپ؟ انفلیشن جو ہے وہ ایک اقتصادی اصطلاح ہے۔ جب مارکیٹ میں زیادہ سپلائی ہو جائے ڈیمانڈ سے زیادہ، تو پھر کوالٹی میں بھی فرق آ جاتا ہے، اور اسی طریقے سے اس کی اہمیت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو قرآن نے بھی یہ حکم دیا ہے کہ تم میں ایک جماعت ہونی چاہیے، ایسی ایک جماعت۔ ابھی ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، ہم میں ایک بھی جماعت ایسی نہیں ہے۔ تو ہماری کڑھن یہ ہے، ہم مدرسوں میں جا کر اس بات کا اس لیے ہم درخواست کرتے ہیں کہ کم سے کم ہمارے درمیان سے ایک جماعت تو نکلے۔ جس طریقے سے ماشاءاللہ ایک جماعت ایسی ہے جو رد قادیانیت پہ کام کر رہی ہے، کچھ افراد رد بدعات پہ کام کر رہے ہیں، کچھ افراد دوسرے شعبوں میں لگے ہوئے ہیں، دین کے مختلف شعبوں ہیں، ہر شعبوں پر کے لیے افراد مہیا ہیں۔ تو یہ بھی دین کا ایک شعبہ ہے جو قدیم نہیں ہے، جس کی ضرورت ابھی چند سالوں سے جب سے سوشل میڈیا آیا ہے اس کی ضرورت سامنے آئی ہے۔ ضرورت تو تھی لیکن سامنے آئی ہے سوشل میڈیا کے نتیجے میں۔ تو اگر مدرسوں میں اس تعلق سے بیداری آ جائے، اور ہر مدرسے میں مثلاً کوئی اس تعلق سے ڈپارٹمنٹ یا شعبہ قائم ہو، 6 7 8 طلبہ اس سے نکلیں، فارغ ہوں، اور اس طرح ہمیں ایک کھیپ مل جائے ہر علاقے کے اندر، تو پھر یہ نہ ہو کہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات کہ شکوک و شبہات تو ہیں، لیکن کس کے پاس جائیں؟ ردتوں والا ابا بکر اللہ، یہ ذہن میں نہ آئے کہ ارتداد تو پھیل رہا ہے اور ابو بکر ہے نہیں، تو کیا کرے؟ تو ہمیں بہت سارے ابو بکر چاہیے، تبھی تو ارتداد کا مقابلہ ہوگا۔